ناظر امام کے صلوات پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد سچا دین رسول کا محمد رسول اللہ. خدا کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے اور ہر زمانے کے اندر وہ ایک ہی رہا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر ہر ملک کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی کا جو مذہب تھا جو دین تھا تو وہ اسلام تھا. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں قرآن پاک کے فرمان سے کہ ہر نبی مسلمان تھا. 1,24,000 نبی ہوئے. 1,24,000 نبی ہوئے اور وہ تمام کے تمام خدا تعالیٰ کے فرمان سے اس دنیا کے اندر لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے. ہر نبی مسلمان تھا. لفظ مسلمان کے اوپر بہت سے لوگ تھوڑی سی غلط فہمی رکھتے ہیں. ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو عربستان میں رہتا ہے یا کسی اور جگہ رہتا ہے اور اپنا نام فارسی یا عربی زبان کے حساب سے رکھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, قرآن کو اپنی مذہبی کتاب مانتا ہے. تو کیا یہ جو نبی ہو چکے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مسلمان تھے تو ان کے زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. مثلاً محمد رسول اللہ نہیں تھے, قرآن شریف بھی نہ تھا اور ان کا طریقہ عبادت بھی جدا تھا. ہاں دیندار سچ بات ہے, ہر زمانے کے اندر اسلام کا جو طریقہ تھا وہ بھی جدا تھا. خدا تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ ہر نبی کا دین اسلام تھا تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سلامتی میں سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے السلام. خدا خود سلام ہے, اس میں سے سلامتی نکلی. اور مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے حضور میں اس کی فرمان برداری میں سونپ دے اور کوئی طرح کا عذر پیش نہ کرے اس کو مسلم کہتے ہیں. اس کی مثال خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی. ایک دن فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب یعنی کہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے پوچھا ہے مولا کیا ہم تیری فرمان برداری کے لائق نہیں, کیا ہم تیرے بندے نہیں؟ فرمایا ہیں لیکن میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ کہہ کے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے, یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے تو حکم کے تابعدار ہیں, لیکن میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو پلاننگ ہے زمین میں اپنا نائب بنانے کی, اس کی کیا مطلب اور مقصد ہے تم نہیں جانتے. پھر خدا کہتا ہے میں نے آدم کو بنایا اور اس کو میں نے سب علم سکھایا اور پھر فرشتوں کے پاس لے کے آیا. فرشتوں کو کچھ سوال کیے, جواب نہ دے سکے. فرشتے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں
اور ان کا کام ایک ہی ہے کہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کے عبادت میں اور اپنے آپ کو سونپ دینے میں فرمان برداری میں ہے. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتوں کے اندر آدم جیسی انٹیلیجنس عقل نہیں، لہذا ان کے اندر عذر پیش کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. فرشتوں کے اندر انسان جیسا علم نہیں کہ وہ مغرور ہو جائیں اور کہیں کہ میں بہت جانتا ہوں. تو تمام باتیں جو انسان میں ہیں فرشتے اس سے پاک ہیں. علم انسان کو غلط رستے پہ لے جا کے شیطان بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی صفتیں بہت سی رکھی ہیں. انسان خدا تعالیٰ کی صفاتوں میں سے بہت سی صفتیں رکھتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تو ہے رحیم ہے، تو خدا تعالیٰ نے تھوڑی سی اپنی رحمت بندوں میں رکھی ہے. خصوصی طور پہ ماں کے اندر، ماں کا جو بچہ ہے اس کے اوپر جو ماں کی رحمت ہے، تو ماں اپنے بچے کے لیے رحیم ہے. اور خدا نے اپنی صفت میں سے رحمت تھوڑی سی وادیت کی ماں کے اندر. ماں کا پیار خالص پیار ہے. بچے کو نہیں کہتی کہ میں تجھے دودھ پلاتی ہوں تو اس کے اتنے ڈالر ہوں گے یا اس کے اتنے روپے یا اس کی اتنی قیمت ہوتی. ماں کچھ نہیں مانگتی، وہ محض اپنے رحم کی وجہ سے اور اپنی محبت کی وجہ سے کہ جو خدا نے اس کے دل و دماغ میں رکھی ہے. ماں خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. اسی طرح سے خدا جو ہے وہ پالنے والا ہے، پروردگار کہتے ہیں. خدا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. رازق نہیں، رازق اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف روزی دے لے، لیکن رب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کپڑے بھی دے وے، اس کو سونے کے پلنگ بھی دے وے، اس کو کھانا بھی دے وے، اس کو نہلائے دھلائے، اس کی زندگی کو قائم رکھنے کی وہ تمام ضروریات جو ضروری ہیں وہ مہیا کرنا رب کا کام ہے. تو ماں جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرعون کو رب کہا. فرعون تو کافر تھا، اللہ کا دشمن تھا، لیکن اس کو بھی رب کہا کیونکہ وہ اپنے بندوں کو پالتا تھا، اور اس وجہ سے خدا نے اس کو رب کہا. تو خدا تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان میں بہت سی صفتیں انسان کو وادیت کی ہیں. ان میں سے ایک علم بھی ہے. علم خود خدا ہے، مگر جب وہ اپنی پاک ذات میں سے تھوڑا سا کچھ اپنے بندے کو دیتا ہے تو بندے کو علم سے جو چیز کا پتہ لگتا ہے تو وہ دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے، کیونکہ سب کے پاس علم نہیں. عالم کو مغروری جلدی آ جاتی ہے. دوسری چیز کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو تھوڑی سی بادشاہی حکومت کرنے کا ارادہ بھی خدا نے انسانوں کو بخشا ہے. تو جب کسی بادشاہ کو یا کسی اور آدمی کو دوسروں کے اوپر اپنی حکومت جتانے کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی مغروری پیدا ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ نے اور بھی اس قسم کی بہت سی صفات دی ہوئی ہیں کہ جن کے لیے میں زیادہ لمبا بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خدا نے انسان کو جو چیز بخشی ہے وہ فرشتوں کو نہیں دی. اس دنیا میں آدم کو پیدا ہونے سے پہلے، بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے، فرشتوں کو بنانے کے بعد خدا نے جس طرح فرشتوں کو اپنے نور میں سے پیدا کیا، خلق کیا، تو خدا تعالیٰ کے نور میں سے آگ نکلی ہوئی ہے. آگ خدا تعالیٰ کے نور میں سے نکلی ہے. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے نور کو 70,000 لیولز میں سے نیچے کر کے آگ بنائی.
یعنی کہ جو آگ ہے اس کی جو تیزی ہے، اس کے اندر جو جلا دینے کی اور فنا کر دینے کی جو طاقت ہے، اس سے 70,000 گنا زیادہ خدا تعالی کے نور کی طاقت ہے۔ خدا نے آگ بنائی، اپنے نور میں سے فرشتے بنائے، آگ میں سے جنات بنائے، اور جنات کو خدا تعالیٰ نے چونکہ آگ میں سے بنایا اور آگ بھی نور کے نزدیک ہے، تو ان کے اندر بھی بہت سی ایسی کرامتیں ہیں کہ جو انسان میں نہیں۔ اور انسان کو خدا نے مٹی میں سے بنایا، اور ایسے بھی خدا تعالیٰ کی مخلوقات ہے کہ جیسے کہ ہوا کے اندر پرندے بھی اڑتے ہیں، اور ہوا کے اندر ذرات اڑتے ہیں، ہوا کے اندر جراثیم اڑتے ہیں، بیکٹیریا اڑتے ہیں، ایسے بہت سی جیو ہیں، بہت سے جاندار ہیں کہ جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے پیٹ میں سے، ہمارے پھیپھڑوں میں سے ہزاروں جرمز نکلتے ہیں۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو باہر بھی ایسے حساب بغیر کے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ ناک کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، لیکن ناک کے اندر فلٹر ہو جاتے ہیں، بہت سے مر جاتے ہیں آکسیجن کے اندر۔ وہ بچے کے جو یونیورسٹیوں یا کالجز کے اندر فزکس پڑھتے ہیں، اور کبھی ان کو اس بات کا موقع ملا کہ انہوں نے مائکروسکوپ کو یوز کیا، تو دینداروں ان لوگوں کو یہ بات کا علم ہو کہ خوشی ہوتی ہے۔ آپ ہاتھ کو اوندھے ہاتھ کے ایسا زور سے رگڑ ڈالو تو ہزاروں سیلز گر جاتے ہیں، ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے، لیکن مائکروسکوپ کے نیچے آپ کبھی دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اتنے بہت سیلز میرے بدن میں صرف ایک رگڑ سے نکل گئے۔ ہمارے بدن میں نئے نئے سیلز پیدا ہو رہے ہیں اور پرانے سیلز مر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، موت تک چلتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور ہزاروں بیکٹیریا اندر جاتے ہیں، اور یہ بات کہ ہزاروں بیکٹیریاز باہر نکلتے ہیں، یہ آنا اور جانا، اس کے اندر بہت بڑی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ بنایا جائے، کام دیا جائے، فنا کر دیا جائے۔ خدا کی یہ تمام جتنی بھی آپ کو خلقت، مخلوقات اور یہ کریشن نظر آتی ہے، جیسا کہ رسول پاک فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، 18,000 یونیورسز، اور ایک یونیورس جس میں ہماری یہ زمین ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں کیونکہ میں آپ کو سائنس سکھانے کے لیے نہیں آیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کچھ ایسی باتیں کروں گا کہ خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی ہو کہ اس پروردگار نے کیا کیا بنایا ہے۔ آدمی اش کر اٹھے جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اے مومنوں، میں گنانوں کا عاشق ہوں۔ چھوٹی عمر سے میں نے گنان پڑھے، لیکن محض گنان بولنے کے لیے نہیں، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن گنانوں کا علم سیکھنے کی میری 80 برس کی آج عمر ہوئی۔ میں نے ساری زندگی اس رستے پہ لگائی کہ گنان سیکھے جائیں، مگر گنانوں کے اندر جو چھپی ہوئی ڈبی کے اندر بند کی ہوئی چیزیں پڑی ہیں، وہ ڈبیاں کھول کھول کے دیکھ کے اشش کرو۔ 150 سے 200 سال ہوئے، سائنس نے بہت ترقی کی، سائنس نے بہت سی چیزیں ڈسکور کی۔ یہ بات دیکھو اگر کہ سائنس کی ڈسکوری جو ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے۔ سائنس نے بہت سی چیزیں ڈھونڈی کہ جو عام انسانوں کو معلوم نہیں تھی، لیکن یہ جو ابھی ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ایٹم کا ذکر کیا ہے قرآن میں، لیکن سائنس نے ابھی ریسنٹلی 100 برس بھی نہیں ہوئے یہ بھی ڈھونڈا کہ جو ایٹم ہے اس کے بھی حصے ہیں، ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے، اور دیکھا تو ایٹم کے اندر الیکٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں اور نیوٹرونز ہیں۔ الیکٹرونز اور پروٹونز
خدا تعالیٰ نے نظام شمسی جو بنا رکھا ہے، سولر سسٹم جو بنا رکھا ہے، میں یہ جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں، اینڈ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں روحانیت کی طرف، کیونکہ یہ ساری چیزیں روح کو لگتی ہیں. اس طرح پروردگار نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو ایٹم جو ہے وہ یونیورس ہے. اس کے اندر ایک سورج ہے کہ جو پروٹونز ہیں، چاند ہے وہ الیکٹرونز ہیں، نیوٹرونز ہیں وہ ہماری زمین کی طرح ہے. تو یہ جو ایٹمز ہیں اس میں الیکٹرونز اور پروٹونز، جو پروٹونز ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور جو الیکٹرونز ہیں وہ نیگیٹو ہیں. یہ دونوں مل کے انرجی پیدا کرتے ہیں. اور نیوٹرل جو ہے اس کو کبھی پلس بھی بنایا جا سکتا ہے، کبھی مائنس بھی بنایا جا سکتا ہے. سائنٹسٹوں نے یہ چیز نکالی تو دنیا حیران ہو گئی. ایک اسٹوڈنٹس کی محفل میں بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ قریباً 950 برس پہلے ہمارے ایک پیر آئے تھے جن کا نام تھا نور الدین محمد عرف ستگر نور. ایجپٹ سے آئے، مصر سے سورت اتر گئے اور نوساری میں جا کے قیام کیا. انہوں نے ایک گنان فرمایا، جھر والا آگھٹ انت سورج نے چندر. میں ذرا بھول گیا ہوں. جھر والا آگھٹ ساس اساس نرنجن ست سروپی آنند رے والا گھٹ ساس اساس نرنجن انت ست سروپی آنند رے والا گھٹ انت سورج نے چندر. اے والا بھائیو، اس گھٹ کے اندر یعنی انسان کے جسم کے اندر حساب بگڑ کے آنکھ سے نہ دکھیں ایسی ہستیاں ہیں. نرنجن کہتے ہیں جو نظر نہ آوے. گھٹ سانس اندر گیا، اساس باہر آیا، اس کے اندر نرنجن ہے. ست سروپی آنند. جب یہ یعنی کہ ہمارا سانس اور اس کے اندر جو حساب بغیر کی چیزیں ہیں جب وہ بالکل رائٹ طریقے کی ہوتی ہیں تو خوشی ملتی ہے. آگھٹ انت مورت نے چندر. ہمارے اندر حساب بغیر کے یعنی کروڑوں نہیں اس سے بھی زیادہ مورت ہیں. مورت کہتے ہیں کہ جس کی کوئی شکل ہوئے، جسم ہوئے، ہستی ہوئے. اور آگھٹ انت مورت ہنس روپی. ہنس کہتے ہیں جس میں جان ہوئے. ابھی مجھے کئی برسوں کے بعد یہ پاٹ یاد آیا، سارا پاٹ ابھی مجھ کو یاد آیا. آگھٹ ساس اساس نرنجن ست سروپی آنند. آگھٹ انت مورت ہنس روپی انت سورج نے چندر. یہ پاٹ ہے پورا کہ ہمارے سانس اور سانس باہر نکلے، اس میں حساب بغیر کی ہستیاں ہیں اور بے حساب چاند ہیں، بے حساب سورج ہے. لیکن جب ان کو بالکل رائٹ اور سچی صحیح حالت میں ہوتے ہیں تو انسان کو خوشی ملتی ہے. اب یہ کیا ہے؟ حساب بغیر کے نظر نہ آنے والی ہستیاں، یہ وہی جرمز ہیں
یہ وہ بیکٹیریا ہے کہ جو ہم باہر سے اندر لے جاتے ہیں، اندر سے باہر نکالتے ہیں، اور ان کے اندر چونکہ الیکٹران اور پروٹونز ہماری زندگی، ہماری ساری ہستی میں ہے، تو اس کے اندر پلس چیزیں ہیں سورج کی طرح، اور نیگیٹو چیزیں ہیں چاند کی طرح ٹھنڈی، اور جس سے ایٹمز بنتے ہیں۔ اے مومنو، پیروں کا یہ بتانا کہ آج سے 900 ساڑھے 900 برس پہلے ہم کو الیکٹرونز اور پروٹونز اور نیوٹرونز اور ایٹمز کی بات کر کے کیا کہا، اور یہ بتانے کی ضرورت پیر کو کیوں پڑی، تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا تعالیٰ کیا ہے اور اس نے کیا کیا چیزیں خلق کی ہوئی ہے۔ اب اس چیز کو یہ بتایا کہ تم اگر یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارا سانس اور تمہارا اندر اور باہر آنا جانا اور تمہارے خیالات اور تمہارے بدن کے اندر یہ چاند اور سورج اگر صحیح حالت میں ہوں تو کیا ہوتا ہے، تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے بیت الخیال کے اندر، اگرچہ یہ بیت الخیال کی مجلس نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ بیت الخیال میں ہیں اور ہمارے بہت سے افغان بھائی جو ہیں وہ اگرچہ بیت الخیال میں نہیں، لیکن پھر بھی وہ صبح اٹھ کے مولا کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سے یہاں میرے افغان بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ گنانوں کے اندر کس قسم کے بہت اعلیٰ درجے کی معرفت کی چیزیں کہی گئی۔ ہم جب عبادت میں بیٹھتے ہیں ہمارا سانس چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، اس کے اندر ایٹمز آتے ہیں جاتے ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں حساب بغیر کی ہستیاں ہیں کہ جو اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں۔ ہماری جو سانس ہے اس کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جس کے لیے پیروں نے یہ کہا یہ انگلا ہے، یہ پنگلا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جس طرح چاند سورج ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگا، چاند کو گرہن لگا، تو ہر 1.5 گھنٹے کے بعد یہ دونوں ناک میں سے جو ہم سانس لیتے ہیں وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ 1 گھنٹہ 29 منٹ رائٹ سائڈ چلتی ہے تو یہ گرب ہے، یہ سورج کی طرح روشن ہے، یہ پلس ہے، پازیٹیو انرجی ہے، اور ہماری جو لیفٹ سائڈ ہے یہ پنگلا ہے اور یہ نیگیٹو انرجی ہے، یہ چاند کی طرح ٹھنڈی ہے۔ مگر ہر 1 گھنٹہ 29 منٹ میں اگر ہمارے بدن میں کوئی بیماری نہیں، اگر تندرستی ٹھیک ہے تو 1 گھنٹہ 29 منٹ لگتے ہیں، پھر 2 منٹ دونوں سائڈ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہم کو پیروں نے گنانوں میں یہ بھید بھی بتایا، یہ راز بتایا کہ جب تمہاری رائٹ سائڈ ناک کی سانس چلتی ہے تو تمہارے بدن میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور تمہارے بدن کے اندر گرمی ہوتی ہے، اس وقت خیالات جم جاتے ہیں۔ مگر جب ہم سست ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ چلتی ہے۔ ہر 1.5 گھنٹے کے اندر یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ تو پیر کا کہنا ایسا ہے کہ جب ہی تمہاری رائٹ سائڈ چلتی ہے تو اس وقت تم اگر دھیان لگاؤ تو دھیان آسانی سے لگ جاتا ہے۔ لیفٹ سائڈ چلنے میں دھیان آسانی سے نہیں لگتا، سوا کہ کوئی بڑا روحانی پاورفل آدمی ہوئے۔ مگر جب دونوں ناکیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، چاند سورج مل جاتے ہیں۔ ارے مولانا اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے، میں آپ کو کہوں گا، معلوم نہیں کب تک رہوں دنیا کے اندر، جو مجھے معلوم ہے میں جماعت کو دینا چاہتا ہوں، ابھی کہوں گا دوسری بات۔ تو چاند سورج جب دونوں مل جاتے ہیں اس وقت آپ کو خدا کوئی بخشش دیتا ہے، روحانیت کی کوئی بخشش ملتی ہے، بے حساب بخششیں ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ میں بخششوں کی مثال دینا نہیں چاہتا، وہ راز ہے جو میں کھولنا نہیں چاہتا، لیکن جب یہ دونوں انگلا پنگلا دونوں مل جاتی ہیں تو اس کا نام ہے سکشمنا۔
سکشمنا. اب دیکھو قرآن شریف ہم دیکھیں تو ہمارا مذہب قرآن میں چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی باطن کی حالت سکون والی ہے کہ سکون والی نہیں، اس کے لیے ہم کو خدا تعالیٰ نے 3 درجے لیولز بتائے. خدا کہتا ہے ایک تو جو اعلیٰ قسم کا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جو اس سے نیچے ہے وہ نفس لوامہ ہے، اور جو سب میں ہے جانوروں میں بھی ہے وہ ہے نفس امارہ. کھانا پینا، آرام کرنا، غصہ کرنا، مار دھاڑ کرنا، جھگڑا کرنا، کسے بٹورنا، خود غرضی پیدا کرنا، یہ تمام جو حیوانیت کی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر انسان بھی شامل ہے. انسان بھی ایک حیوان ہے. حیوان کہتے ہیں کہ جو سانس لیتا ہے، جس میں زندگی ہے، حیات ہے. تو نفس امارہ میں سب لوگ پڑے ہیں، لیکن جو اعلیٰ قسم کے اور زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ نفس لوامہ حاصل کرتے ہیں. تو نفس لوامہ میں کیا ہے کہ ایک آدمی لالچی ہے، اس کے پاس کتنا بھی پیسہ آ جاوے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جب ہی وہ نفس لوامہ کی حیثیت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو گیا، مکان ہے، موٹر ہے، اب چلو دھندا بند کرو، آرام سے. یہ نفس لوامہ ہے. کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بہت لذیذ ہے، جیب اس کو کہتی ہے اور کھا. یہ نفس امارہ ہے. لیکن عقل جب اس کو نفس لوامہ کی پوزیشن میں لے آتی ہے تو پھر وہ آدمی خیال کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہے 3 روٹی کی بھوک ہوئے تو 2 کھاؤ، 1 چھوڑ دو، یعنی 2/3 پیٹ بھرو. یہ نفس لوامہ ہے. بھلے جیب کہتی ہے اور کھا لو، دل کہتا ہے اور کھا لو، مگر انسانات کھینچ لیتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. تو نفس مطمئنہ کیا ہے؟ 3 روٹی کی بھوک ہے، لیکن آدھی ہی روٹی ملی ہے کیونکہ اوروں کو بھی دینے کی ہے. وہ آدھی کھا کے بھی ایسا خوش ہے کہ پیٹ بھر کے والا بھی اتنا خوش نہیں ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ روحانیت کا درجہ ہے. جب انسان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ پہلے تو حالت میں جب بیٹھتا ہے عبادت میں تو اس وقت اس کا انگلا چل رہا ہے، پنگلا چل رہا ہے، مگر جب اس سکشمنا چلتا ہے تو اس وقت اگر دھیان برابر لگا ہے اور سکشمنا آ گئی تو دینداروں مبارک ہے آپ کو، کیونکہ اس وقت آپ کو کچھ بخشش ملتی ہے، اور بخشش ملتی ہے دل خوشی سے پھولتا ہے. انسان ایسا خوش ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی کو کہو مجھ کو یہ ملا، لیکن مرشد کا حکم ہے زبان بند رکھو. جو ہی تم نے کسی کو کہہ دیا پھر وہ چیزیں مٹ جائیں گی، واپس نہیں ملیں گی. اس کے لیے ہم کو بیت الخیال کہا گیا کہ اپنے خیال کے گھر میں چلے جاؤ، باہر والوں کو پتہ بھی نہ لگے کہ کیا کر رہے ہو. تو یہ انگلا پنگلا کے علاوہ ایک اور اس میں بھید کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ امامت کا نور کے طور پہ تشبیہ دی گئی، اور چاند کو پیری نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی. یہ چاند سورج یعنی امامت کا نور اور پیر کا نور. علی کا نور وہ امامت کا نور ہے، محمد کا نور وہ پیری نور ہے. رسول پاک فرمایا سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا، اور میرے نور سے تمام خلقت بنائی گئی. خدا تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ محمد کے نور سے بنائی گئی. قرآن شریف نے 2 لفظ ہمارے سامنے اور بھیجے ہیں کہ جن کے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الخالق یعنی کہ کریٹر، لیکن ایک اور نام ہے کہ الباری.
الباری کہتے ہیں روح کو پیدا کرنے والا. تو یہ دو چیزیں الگ ہو گئی. جسم جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے, وہ محمد رسول اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا ہے. یہ تمام خلقت جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے, 18,000 عالم بنائے ہیں, وہ محمد کے نور سے نکلے ہیں. خالق محمد کا نور ہے, اور یہ وہ نور ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانی جامہ پہنایا. اس کے لیے اس کو کہا رحمت للعالمین. محمد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. رحمت تو ماں کا درجہ ہے, اور اسی لیے دیندارو ہمارا مولا جب ہمیں تعلیقہ بھیجتا ہے تو کہتا ہے میں پدرانہ طور پہ اور مادرانہ طور پہ میں تمہیں اپنی محبت کا اظہار دے کے میں تمہیں دعائیں دیتا ہوں. پدرانہ اور مادرانہ خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں محمد کو بخشی. اب اگر سورۃ التوبہ پڑھو تو آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد کو رؤوف الرحیم کہا. رؤوف الرحیم تو خدا تعالیٰ کی صفتیں ہیں, لیکن اللہ نے اپنی یہ دو صفتوں کے لیے بھی محمد کو چنا کہ محمد رؤوف الرحیم ہے. رؤوف کہتے ہیں کہ ہم کسی آدمی کو دیکھ کے اس کی بری حالت دیکھ کے ترس کھائیں. ترس کھانے والا, مصیبت میں پڑے ہوئے, گند میں پڑے ہوئے, خراب حالت میں پڑے ہوئے ایسے شخص کو کہ جس میں طاقت نہیں باہر نکلنے کی, تو ہم اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں, مدد کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کو خدا نے رؤوف بنایا. رحیم تو وہ ہے. یہ صفتیں جو مادرانہ صفتیں ہیں, روحانی ماں کی صفتیں ہیں, وہ محمد کو بخشیں. اور جب محمد کے نور کو جدا کیا خدا تعالیٰ نے تو خود علی بنا. علی ہمارے پیروں نے تبھی تو کہا علی محمد یک خدا حق شناسی دفع والا. علی محمد یک خدا حق شناسی دفع والا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ہے. علی اللہ. ہم اپنے خزانے جو ہمارے مذہب کے جو خزانے ہیں, ہماری دعا ہے, ہمارے امام سے ملے ہوئے فرامین ہیں, ہمارے گنان ہیں, قرآن پاک ہے, رسول پاک کے احادیث ہیں, جو کہ حدیثیں جو ہیں وہ کیسا ہو گیا ہے, ریت اور شکر کے دانے مکس ہو گئے. ریت اور شکر مکس کر دو تو یہ حدیثوں کا مجموعہ ہے. حدیثوں کے اندر بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں کہ جو بنی ہی نہیں اور عقل بھی مانتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو مثال دینے کے لیے ایسی جو باتیں بے حساب ہیں, آدھے سے زیادہ حدیثوں میں بناوٹی چیزیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی تھے, اور وہ صحابی تھے کہ رسول اللہ کی زندگی مبارک کے آخری 3 سال میں مسلمان ہوئے. آخری 3 سال رسول اللہ کی جو نبوتی 23 برس چلی, اس کے آخری 3 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. اور وہ بھکاری تھے, فقیر تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. لیکن جب مسلمان بنے تو ان کی مدد کی گئی, حالت اچھی بھی ہو گئی. ابو کہتے ہیں باپ کو, ہر کہتے ہیں بلی کو. انہوں نے ایک چھوٹی سی بلی پال رکھی تھی اور اپنے آستین میں رکھتے تھے اس کو. کسی آدمی کو تھوڑا سا غصہ آیا ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ کی بلی کو مار ڈالا. بلی سے پیار بہت تھا, معلوم نہیں کس نے ماری. انہوں نے ایک حدیث بنا دی. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص بلی کو مار دے گا تو اس کو قیامت کے دن چاندی یا سونے کی بلی دینی پڑے گی. ابھی دیکھو تو صحیح, یہ حدیث ہے. اور حضرت ابو ہریرہ نے کی اس حدیث کو صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, تمام حدیثوں میں موجود ہے. تو اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں. لیکن جسے میں نے کہا کہ ریت کے دانوں کے اندر کھنڈ کے دانے بھی ہیں. جیسے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ علی کو
دیکھنے سے عبادت کا درجہ میں ثواب ملتا ہے، علی کو دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے، علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور ہیں۔ اس قسم کی باتیں حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو نبی یہ کہتے ہیں کہ جب خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا تو باقی جو تھا وہ علی تھے۔ اس حدیث کو حضرت جلال الدین رومی نے مثنوی میں بھی لکھا ہے، اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں مخلوقات نہ بناتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ محمد کے نور سے مخلوقات بنائی گئی۔ اے محمد اگر تو نہ ہوتا تو میں خلق نہ کرتا، لیکن اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھے بھی نہ بناتا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں یہ جاننے کے لیے کہ علی اور محمد ایک ہی نور ہے۔ اور رسول اکرم کا یہ کہنا کہ میں علی میں سے ہوں، علی میرے میں سے ہے، ایسی بے حساب حدیثیں ہیں کہ علی اور محمد، شاہ اور پیر، یہ دینداروں یہ ایک ہی ہیں، اور ان کے فرمان کے اوپر چلنا ہماری خوش قسمتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ایک دن رسول اکرم بیٹھے تھے، میں نے کل ہی اس حدیث کا ذکر کیا ہے، ادھر بھی کیا ہے۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو میں واز میں تھوڑی ریپیٹ کرتا ہوں، وگرنہ مجھے واز ریپیٹ کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، بلکہ میں پسند بھی نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر واز نئی ہوئے، لیکن بعض چیزیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں رسول اکرم بیٹھے تھے، مذہبی باتیں ہو رہی تھی، تو بی بی عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا نبی کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم خدا کا دیدار کر سکتے ہیں؟ نبی تھوڑی دیر چپ رہے تو دیکھا تو مولا مرتضی علی تشریف لا رہے ہیں۔ اے عائشہ یہ دیکھو خدا کے چہرے والا آ رہا ہے۔ کسی اور صحابی کے لیے مرتضی علی نے ایسا نہیں کہا، لیکن علی ہی کے لیے یوں کہا، اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ ہم کو حدیثوں میں سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ جب معراج پہ گئے حضور تو حضور واپس آئے تو لوگوں نے سوال کیے یا حضرت آپ کہاں تک پہنچے؟ حضور نے فرمایا جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے اور پھر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، اور حضرت جبریل نے کہا یا نبی اس کے آگے میری طاقت نہیں جانے کی، آپ اکیلے جائیے۔ کیا کہوں، دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا دل پھاڑ کے دکھاؤں۔ جبریل کون ہے؟ کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر جو راز اور بھید کی باتیں چھپی ہوئی ہیں دینداروں، ان کو سمجھو اور ڈھونڈو ان کو۔ 2-3 کے نام یاد کر لیے، بول گئے، جماعت کرنے میں آئے، دعا پڑی، یہ گئے وہ گئے، باہر نکل کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر کے آئے۔ روحانیت کی طرف اپنا خیال ظاہر کرو۔ اسماعیلی مذہب تو نام تو آپ کو مل گیا، لیکن کیا اسماعیلی مذہب کا سواد چکھا؟ جبریل کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سورج اور چاند کی بات ہے، سورج اور چاند تو امامت کا اور پیر کا محمد کا نور ہے، تو جبریل کون ہے؟ کبھی بیٹھ کے ان مذہبی رازوں کو، بھیدوں کو سیکھو، سمجھو، ڈھونڈو۔ عقل کو جبریل کہا گیا۔ یہ بھی رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر ملتا ہے، اور بڑے بڑے عالموں نے جبریل علیہ السلام کو عقل کہا، اور عقل کو چھوٹا نبی کہا۔ جو عقل ہے انسان کو خدا نے بخشی ہوئی، میں آپ کو لے جا رہا ہوں ادھر جدھر سے میں نے آدم اور فرشتوں کی بات شروع کی، میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ عقل جو ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل علیہ السلام یعنی جبریل ہمارے اندر، ہماری جو عقل ہے وہ ہمیں ہوشیار کرتی ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ عقل کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر امام نے ادھر لندن کے اندر فرمان کیا 94 کے اندر، اب فرمایا کہ ہمارا مذہب جو ہے
وہ انٹیلیجنس یعنی عقل کے ساتھ چلتا ہے، بلکہ یوں کہو کہ عقل ہمارے مذہب کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر جو عقل ہے، جس کو ہم سمجھداری کہتے ہیں، انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور ایمان، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بائیسیکل لے لیں تو ایک پہیا جو ہے وہ عقل ہے، دوسرا پہیا جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے اوپر وہ چین ہے کہ جو عقل کو چلاتا ہے۔ ہمارا مذہب عقل کے تابع میں نہیں، لیکن ہماری عقل ہمارے مذہب کے تابع میں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ جو پہیا چین چلاتا ہے یعنی پچھلا پہیا، وہ ایمان ہے، اور وہ جو پہیا فری ہے کہ جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے، وہ عقل ہے۔ یہ عقل اور ایمان دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو یا نبی پھر کیا ہوا؟ رسول اکرم نے فرمایا، پھر میں جب آگے گیا تو میں نے سلام کیا اللہ کو، تو اللہ نے جواب دیا۔ یا نبی، اللہ نے کس لہجے میں آپ سے بات کی؟ حضور فرمایا، علی کے لہجے میں۔ کیا بیوٹی ہے اس چیز کے اندر۔ میں نے اللہ سے بات کی، سلام کیا، تو یا نبی اللہ نے کس لہجے میں بات کی؟ کیسی آواز تھی؟ حضور فرمایا، علی کے لہجے۔ یہ چیزیں حدیثوں میں، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو چھپے ہوئے خزانے ہیں نا دینداروں ہمارے مذہب کے اندر، وہ اسلام کے وہ خزانے ہیں کہ جو غیروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ پیچھے چلو، حضرت آدم علیہ السلام کو خدا فرشتوں کے سامنے لایا اور آدم کو علم سکھایا اور عقل بخشی۔ فرشتوں کے پاس نہ تو علم ہے نہ عقل ہے، وہ روبوٹ ہیں، وہ حکم کرتا ہے، وہ حکم مانتے ہیں۔ فرشتوں میں خود کی سوچ نہیں، کیونکہ وہ نور میں سے نکلے ہیں، پیور ہیں، پاک ہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی گندگی نہیں۔ اور ہم کو فرشتے جیسا بننا ہے، لیکن آدم رہ کے۔ ہم کو آدمی رہنا ہے لیکن فرشتے جیسا بننا ہے، اور آدمی رہ کے فرشتے جیسا اس لیے بننا ہے کہ جو پاکیزگی طہارت جو فرشتوں میں ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اور عقل سے اور ایمان سے کچھ سوالات کیے گئے، فرشتوں نے جواب نہیں دیے۔ آدم کو پوچھا تو اس نے فوراً فر جواب دے دیے، کیونکہ اللہ نے اس کو تیار کیا تھا۔ دیکھا، فرشتوں کو اللہ کہتا ہے، دیکھا میں نے تمہیں کہتا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کہ جو تمہارے سے بہتر ہے۔ تم جواب نہیں دے سکے، ابھی تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ سب سجدے میں گر گئے، کیونکہ علم کی جو طاقت ہے، علم کو خدا کے رسول نے نور کہا ہے، کیونکہ علم خدا میں سے نکلا ہے۔ اس کا نام ہے علیم۔ علیم کہتے ہیں سب کچھ جاننے والا۔ تو خدا تعالیٰ نے عقل بخشی اور علم دیا، کیونکہ عقل کی خوراک علم ہے اور علم کی طاقت عقل کے ساتھ ہے۔ گولی تو بندوق میں ہے، مگر بندوق کے بغیر گولی نہیں چل سکتی، اور گولی کے بغیر بندوق کوئی کام کی نہیں۔ عقل جو ہے وہ گولی ہے۔ آ جائے تو دینداروں یہی تو ہمیں کرنا ہے، اور یہ ہماری منزل ہے کہ ہماری عقل علم کے تابع میں آ جائے، کیونکہ عقل کے اندر شر بھی ہے۔ اور یہی وہ بات تھی خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو عزازیل تھا وہ جن کا بیٹا تھا۔ آدم پیدا ہونے سے بہت ہزاروں سال پہلے جنات جو تھے ان میں انسانوں کی طرح کافر بھی تھے، مومن بھی تھے۔ ابھی تک انسان کی ہستی خدا نے بنائی نہیں، لیکن جنات کو آگ میں سے پیدا کیا، اور جنات میں اچھے بھی تھے، خراب بھی تھے۔ تو جب انہوں نے بڑا فتور مچایا
تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ جاؤ جنات کو برباد کرو، مٹا ڈالو ان کو، جو برے جنات تھے ان سب کو مار ڈالا۔ یہ چھوٹا سا بچہ تھا۔ جنات شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کی عمریں بھی ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی بڑی عمریں پاتے ہیں، 500 برس تک جیتے رہتے ہیں، اور وہ خوراک بھی کھاتے ہیں، مگر وہ خوراک اس طرح کھاتے ہیں کہ ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو جنات جو ہیں، جو خراب جنات تھے، ان کا ایک چھوٹا سا یہ بچہ تھا۔ جبریل علیہ السلام خدا کا حضوری ہے، اس نے اس بچے کی خوبصورتی کو دیکھا تو اس کے اوپر رحم آیا، اس کو مارا نہیں اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ نے کہا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں اس کو پال کے بڑا کروں گا، اس کو میں عبادت سکھاؤں گا۔ خدا فرمایا تجھ کو یہ تکلیف میں ڈال دے گا، اور عزازیل کو بڑا کیا، علم سکھایا۔ عقل علم کے ساتھ چلتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل بھی بخشی ہوئی ہے، مگر انسان جیسی نہیں۔ انسان ایسا زبردست ہے کہ وہ جنات کو بھی قابو کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں۔ جو آدمی عابد ہے، نیک ہے، علی نبی سے محبت کرتا ہے، دینداروں، وہ کہیں بھی جاتا ہے تو روحانیاں اور فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، اور جو اچھے جنات ہیں، خدا کے بندے، وہ بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ بھلے ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن بہت سے ایسے انسان ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ جنات کو یا روحوں کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس کی عمر بھی بڑی، ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے۔ ہم کو پیر نے کہا کہ بھئی عزازیل کی 18 لاکھ برس کی عمر تھی، 18 لاکھ برس، اور اس کو خدا نے اتنا علم دیا جبریل علیہ السلام کی معرفت سے کہ اگر اس علم کو لکھا جائے تو 36 کروڑ کتابیں بنے۔ اس میں 36 کروڑ کتابیں پڑھا، یعنی وہ پڑھا نہیں، اس زمانے میں کتابیں کہاں تھیں، لیکن 36 کروڑ کتابیں لکھی جائیں، اتنا اس کے پاس علم تھا۔ لیکن اندر کا جو راز تھا، اس میں جو بھید تھا، وہ نہ پا سکا، اس کے لیے کہ چونکہ وہ آگ میں سے پیدا ہوا تھا، اور آگ گرم اور مغرور ہے، تو اس کو مغروری آ گئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اس جگہ پہنچا کہ جہاں جبریل علیہ السلام نہیں پہنچے۔ کہاں پہنچا؟ کہ جہاں خدا نے لوح محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ عرش کے اس درجے پہ ہے کہ جو سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے۔ اے جی عزازیل فرشتہ بزرگ کہیں انے بدھی ورت، یعنی عقل والا کہیں تیسا 36 کروڑ کتاباں پڑھیا، پر بھیتر بھید نہ پایا، الہی بھید تم کو نام لیجے۔ 18 لاکھ برس کی عمر اس پاٹ میں نہیں آئی، لیکن 36 کروڑ کتابیں پڑھیا، بہت بزرگ ہوا۔ مگر اے جی نت اٹھ یعنی ہر وقت لوح محفوظ کے اوپر دیکھتا رہا کہ ایک کو رد جے کیا۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ایک کو رد کیا، فہم مکر دعوے پڑیا، سولے
دیکھا رد کیا. فہم عربی لفظ ہے فہم سے، فہم کہتے ہیں سمجھ کو. فہم مکر جانا نہیں، مقرر میں سے فہم مکر دعوے پڑیا، اپنی مرضی سے چلا سمجھتے ہوئے بھی، اس لیے لکھا مٹ گیا. تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، سبمٹ نہیں ہوا، اس نے حکم نہیں مانا. کیوں تو نے سجدہ نہ کیا؟ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ میں سے بنا ہوں، اور آگ کا درجہ مٹی سے اونچا ہے، بڑائی آ گئی. اب واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کو جو نور بخشا اور عقل بخشی، اس کے بہت سے درجات ہیں. کسی کو خدا تعالیٰ نے محض اپنی زندگی گزارنے جتنی ہی عقل بخشی ہے، اور اگر آپ کو یہ درجے سمجھنے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کی اسٹڈی کرو ہر روز. یہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ مکمل انسان ہے، مکمل. آنکھیں ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف لائٹ نظر آتی ہے. گھڑیال دکھاؤ تو اس کو گھڑیال نظر نہیں آتی. ماں کو اندر سے محسوس کر کے حساس کے ساتھ پہچانتا ہے، لیکن باپ کو ابھی تک نہیں پہچانتا. مگر چند دنوں کے بعد اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اندر سے نظر ابھرتی ہے، تو پھر دیکھ کے ہنستا ہے اور پہچان جاتا ہے. اس میں 15 یا 30 دن نکل جاتے ہیں. کمن ہے مگر سنتا نہیں. اس کو میوزک سناؤ یا اس کو کچھ بھی گڑبڑ سناؤ، اس کو پتہ ہی نہیں. زبان ہے مگر زبان میں ابھی تک سواد کا احساس نہیں آیا. ناک ہے مگر ناک میں خوشبو کا اور بدبو کا احساس نہیں آیا. ابھی تک وہ انسان بن چکا ہے، اس میں تمام احساسات ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، لیکن ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے اندر ٹائم لگتا ہے. اس میں عقل بھی ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئی. آہستہ 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 یہ بڑا ہوتا ہے، بیٹھنا سیکھتا ہے، گھسٹنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے. اور جیسے جیسے بچہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب وہ چیزوں کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ بیٹھنے کی حالت سے یہ میری بہتر حالت بن گئی. مگر جب پہلی دفعہ ہاتھ ایسے ایسے لڑکتے لڑکتے چلتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے، دوڑتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. یوں انسان اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کے قانون کے حساب سے بڑھاتا رہتا ہے. ابھی تک اس میں عقل کھلی نہیں. 7، 8 کے 12 برس تک بھی وہ عقل کا استعمال کر رہا ہے، سمجھداری پیدا ہو رہی ہے. مگر جب اس کی 12-14 برس کی عمر کے اندر اس کی عقل کھلتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے ابا سے بیٹھا ہوا ہے، اسکول جاتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے. پھر ابا کو کہتا ہے ابا آپ کو پتا نہیں ہے یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے. ارے بھائی ابھی وہ باپ سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا. ابا کو کہتا ہے تمہیں پتا نہیں. یہ حالت تھی عزازیل کی. یہ 12-13 برس کی عمر میں جب آدمی کو سمجھ آتی ہے اور اپنے آپ کو باپ سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، مگر جب وہ 50-60 برس کا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا. مغروری نکل گئی، حلیم بن گیا، کیونکہ پتہ لگا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ تو سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ 12-14 سال کا بچہ، جوان بلکہ نوجوان، وہ مغرور ہو گیا. ایسا ہی عزازیل کو ایسا لگا جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. اس کو میں سجدہ نہیں کرتا. خدا نے اس کو رد کر دیا، ران دیا. اب اس میں کون سی حکمت ہے؟ قرآن پاک کی یہ چیز کہ جو اس نے آدم کی سٹوری سنائی، شیطان کی سٹوری سنائی ہم کو، دن دارو اندر ہماری زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے
ہم جب عبادت میں بیٹھتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ روحانی علم سیکھتے ہیں. ہم کو اندر سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. جب ہی پہلی چیز کچھ ملتی ہے تو ہم کو ایسا ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. مولانا امام سلطان محمد شہد اتار فرمایا عبادت کرو گے آہستہ آہستہ اوپر چڑھتے رہو گے، لیکن تم اگر ذرا سی بھی مغروری کرو گے تو واللہ ساتھ میں جہنم میں چلے جاؤ گے. کیونکہ جتنا انسان اوپر اٹھتا ہے اگر وہ گرے تو اس کو اتنی ہی زیادہ چوٹ لگتی ہے. بائسیکل میں سے گر پڑے تو ذرا رگڑیں لگتی ہے، موٹر سائیکل میں سے گر پڑے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایروپلین میں سے نکلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا. جتنا انسان روحانیت میں بلند ہوتا ہے، علم میں آگے بڑھتا ہے، اس کو جو طاقت ملتی ہے اگر وہ ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دماغ پھٹ جاتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرے جیسا تو کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے، کیونکہ مغروری خود خدا تعالیٰ کی خوراک ہے. اس کے سوا کسی کو غرور کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اور ہم کون ہیں؟ مچھر جیسے ہیں. نمرود کیسا طاقتور بادشاہ تھا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو چیر ڈالتا تھا. اور نمرود کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اس کی ماں ایک بوٹ میں کشتی میں جا رہی تھی. خدا نے کہا اے اسرائیل سب کو مار ڈالو، اس کی ماں کو بچہ ہو جاوے تو پھر اس کو بھی مار ڈالنا، بچے کو سینے پہ رکھ دینا. ماں نے بچہ جنا، حضرت اسرائیل نے اللہ کے حکم سے بچے کو رکھ دیا چھاتی پہ اور ماں کو بھی مار ڈالا. یہ تختہ بہتا 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 کنارے پہ پہنچا. وہاں ایک شیرنی ٹائگرس اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، بچے کھیل رہے ہیں. ایک انسانی بچہ دیکھا، ٹائگرس کو خدا نے حکم کیا اس کو اٹھاؤ اور اپنا دودھ پلاؤ، اللہ قادر مطلق ہے. شیرنی اس بچے کو اٹھا لائی، اس طرح لیٹی، اس طرح اس کو نزدیک کیا کہ اس نے شیرنی کے نپل منہ میں لیے اور شیرنی کا دودھ پیا، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. یہ نمرود تھا اور شیرنی کا دودھ پیا، لمبا چوڑا بھی تھا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے پھاڑ ڈالتا تھا. لیکن جب مغرور ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے کیا کیا، ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا دیا اور یہ مچھر اوپر دماغ میں گیا. وہاں وہ پھرے اور اس کا دماغ درد کے مارے پھٹے، اس کو درد برداشت نہ ہوئے. ہاتھ مارا تو تھوڑا آرام ہوا، ہاتھ تھک گیا تو غلام کو کہنے لگا کہ تم اس کو مارو. پھر اپنا جوتا نکال کے چپل نکال کے اس سے مارتے رہے اور یوں مار کھاتے 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 یہ مر گیا. اس طرح اس کو پالا، اس طرح اس کو مارا. مغروری بہت بری چیز ہے. عورتوں کو خوبصورتی کی مغروری ہو جاتی ہے، مردوں کو طاقت کی اور پیسے کی مغروری ہو جاتی ہے. عورتوں کو جو استغفر اللہ کسی کو بچہ نہ ہوئے اس کے سامنے بچے والی مائیں مغرور ہوتی ہے. اے مومنو، اپنے آپ کو زمین تک رکھو، اپنے سر کو اونچا مت اٹھاؤ. ماتا فاطمہ کو ملنے کے لیے کچھ سہیلیاں آئیں. ایک سہیلی کا چھوٹا بچہ تھا. رسول اکرم نے اندر پاؤں رکھا تو سب کھڑی ہو گئی. وہ بچے والی جلدی سے کھڑی نہ ہو سکی. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں. حضور بیٹھے. اب ایک عورت تھی جو تیکھی آنکھوں سے، کناروں سے، کنکھنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ عورت اپنے بچے سے کھیل رہی تھی. بچہ گلگلیاں کرتا تھا، یہ اس کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے اور وہ عورت کا کلیجہ جل رہا ہے کیونکہ اس کو بچہ نہیں تھا اور یہ بچے سے کھیل رہی ہے. رسول اکرم نے فرمان فرمایا، میری بیٹیوں، اپنی اولاد کا جو پیار ہے وہ بھی غیروں کے سامنے ظاہر مت کرو، چھپا دیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ
اسلام کے جو اخلاق ہیں، اسلام کے جو ایتھکس ہیں، جس کے اوپر آج حضرت امام بہت زور دے کے فرمان کر رہے ہیں، کتنا ہی فرمان کیے اسلام کے اخلاق اور اسلامی تہذیب اور ان تمام قسم کی جو اس کو ہم عام طور پہ مانتے ہیں کہ بھئی بڑا ادب والا ہے، بڑا اخلاق والا ہے. کیونکہ ادب اور اخلاق اگرچہ ہماری سوشل زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر یاد رکھو مومنوں، یہ ہماری بیت الخیال کی عبادت میں کام آتے ہیں. ہمارے جو اخلاق ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہمارا ادب ہے، ہمارے طریقے ہیں، ہمارا ایٹیکیٹ ہے، ہمارے مینرز جو ہیں، یہ ہمیں بیت الخیال میں روحانی عبادت میں کام آتے ہیں. وہ آدمی کے جو بے ڈنگا ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ آدمی کے جو مغرور ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ آدمی جو بے ادب ہے وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ آدمی جو روڈ ہے، یعنی اچھی طرح سے اس کا رویہ بھی لوگوں کی طرف برابر نہیں. کچھ کو بلاوے السلام علیکم، ارے بھائی کیا ہے، آرام سے بولو. مگر کیا ہے، اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے پالش نہیں ہوا. اور فرشتوں کی جو چیزیں ہیں، پیورٹی ہے، پاکیزگی ہے، قدسیت ہے، وہ عبادت میں آنی چاہیے. جو عبادت کرتا ہے اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اس کی عبادت اس کے اعمال پہ اثر کرتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے. سچا دین رسول کا، محمد کا یہ جو دین ہے یہ بالکل سچا ہے. اس وقت 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نے کل عرض کی ادھر پلیٹینم کے اندر کہ حضرت انس بن مالک جو رسول کے ایک بڑے چہیتے صحابی تھے اور 10 برس نبی کے سیکرٹری رہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے وفات پائی تو مسلمانوں کے دل جدا ہو گئے. ایک مسلمانوں کی ایک ہی مجتہد قوم کبھی نہیں ہوئی، نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگی 1400 برس کے بعد، اور نبی کے زمانے کے اندر بھی. ایسے لوگ تھے کہ جو صرف عالم ناسوت میں تھے، عالم ملکوت میں نہیں تھے. ایسے لوگ تھے کہ جو عالم ملکوت کے اوپر عالم جبروت میں تھے. ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنی زندگی کے اندر عالم لاہوت میں تھے. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت جو درجے ہیں. عام مسلمان جو ہیں ہمارے بھائی، رسول اکرم کی امت میں سے ہم سب ہیں. حضرت امام نے بھی ایک فرمان میں فرمایا کہ عام لوگ جو ہیں کہ جو ظاہرہ طور پہ مذہب کو پالتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا مذہب پورا ہو گیا، لیکن ہم باطنی ہیں. ہمارا مذہب صرف ظاہر میں نہیں، باطن میں زیادہ ہے. ظاہر میں کم ہے، باطن میں بہت زیادہ ہے. ظاہر لمیٹڈ ہے، باطن ان لمیٹڈ ہے. باطن کی حدود ہے ہی نہیں. اور یہی وہ باطنی تعلیم ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے نماز سکھائی، اخلاق بھی سکھائے. لیکن ایسے لوگ بھی تھے صحابی کہ جو نبی کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے، یا نبی نماز کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ صرف نماز ہی ہے؟ اگر صرف نماز ہی اسلام ہے تو قرآن شریف کو بند کر کے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف تو خان ہے علم کی، حساب بگڑ کا علم ہے، ادھر سمندر ہے. صرف نماز ہی کو اگر ہم اپنا کرائٹیریا بنا ڈالیں تو مسلمان کبھی علم نہیں سیکھے اور نہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس جا کے یہ صحابی پوچھ لیتے کہ یا نبی نماز کے علاوہ کچھ ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں ہاں. تو وہ انہی سلیکٹڈ اصحابوں کو دیے کہ جو اس چیز کو سمجھ سکتے تھے، سب کو نہیں دیے. آپ اگر حدیث پڑھو اور سیرت نبی پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضور بعض لوگوں سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. یہ راز کی باتیں کیا تھیں؟ روحانی چیزیں تھیں کہ جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. اس وقت کی ہسٹری اگر پڑھو اور ان لوگوں کے خیالات دیکھو تو ان کے پاس عقل اتنی نہیں تھی کہ وہ اسلام کی ان گہرائیوں کو پا سکتے. بعد میں نبی کریم کی وفات کے بعد وہ لوگ کہ جو تھوڑے سے
نبی کے پاس جا کے روحانی علم سیکھا کرتے تھے، یہ لوگ مولا علی کے پیچھے لگے اور مولا مرتضی علی سے اور امام حسن سے، امام حسین سے، امام زین العابدین سے، اور اس طرح ہر زمانے کے اندر اپنے اماموں کے ساتھ رہے اور ان سے علم لیتے رہے. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں اسماعیلی نام سے پکارے گئے. ہماری جو اسماعیلی طریقے کی جو شروعات ہے یہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تقریباً 40 اصحاب ایسے تھے کہ جو رسول اللہ سے چھپ کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. ابو ذر کی بات ہے، میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں کے اندر ذکر کیا ہے. ابو ذر 40,000 اپنے مسلمانوں کے درمیان میں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے مجھے ایک سوال کیا تھا، ساؤتھ افریقہ کی بات ہے. ابو ذر بیٹھے رہے، سب لوگ باتیں چیتیں کر کے سوال جواب کر کے چلے گئے. جب نبی کریم بالکل اکیلے ہو گئے، ابو ذر کے دل میں عشق و محبت بہت تھی علی نبی کے لیے اور سچا آدمی تھا. نزدیک آیا، نبی کو سلام کیا، کہتے یا نبی آج کچھ پیاری بات سناؤ. رسول اکرم کے ہاتھ میں تسبیح تھی، نگاہیں نیچی تھی. حضور نے ہنستے ہوئے پوچھا، اے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ اے دیندارو، میں آج یہ بات جو کر رہا ہوں اس کے اندر پھر ایک بہت گہری چیز ہے. میں آج ایکسپلین نہیں کروں گا، آپ سمجھنا. نبی پوچھتے ہیں ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ کہتے یا نبی میرے ماں باپ سے بھی زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں. حضور مسکرا کے کہتے ہیں تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. ارے اس کو ایسا ہوا کہ میرا ایمان کامل نہیں ہوا. کہتا یا نبی میں آپ کو اپنے بیوی بچوں، مال دولت، ماں باپ، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اسی طرح سے بیٹھے بیٹھے نبی فرماتے ہیں ابو ذر تیرا ایمان اب بھی کامل نہیں. سوچ میں پڑا، اندر اس کے دل و دماغ میں آگ جل رہی ہے اس بات کے لیے کہ میری اتنی محبت ابھی تک ایمان کامل نہیں ہوا. تھوڑی دیر سوچتے سوچتے جوش میں آ کے نبی کریم کے گھٹنے بیٹھے ہوئے تھے نبی صاحب، تو گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے. یہ ایک قسم کی عاجزی ہے. گھٹنوں پکڑ کے کہتا ہے یا نبی اللہ کی قسم میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں جتنا اللہ کو کرتا ہوں. حضور خوش ہو گئے، اس کے دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھے. اے ابو ذر اب تیرا ایمان کامل ہوا. ہم اسماعیلی ایسے ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے حضرت امام کو، رسول کو، علی کو اتنا پیار کرتے ہیں جتنا ہم خدا کو پیار کرتے ہیں. یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے. امام سے محبت کرو اور ایسی محبت کرو کہ زندگی میں ایسی محبت کسی سے نہ کی جائے. وہی ہمارا سب کچھ ہے. جان مال آل اولاد آبرو عزت سب کچھ مولا پہ قربان ہے. اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہی عشق ہے. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. مولانا حاضر امام آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی محبت زیادہ کرے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے. مولا ہر آفت بلا سے دور رکھے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کا ہر ارمان پورا کرے.
آپ کو اپنی ذکر میں اور اپنی محبت میں رکھے مولا آپ کو روحانی نعمتیں دے دے مولا آپ کو دنیا کی نعمتیں دے دے دین و دنیا کی برکتیں دے دے مولا آپ کو سکھی آباد رکھے آپ کی اولاد کو مذہب کے اوپر پکا اور سچا رکھے مولانا حضرت امام تمام قسم کی بدیوں سے برائیوں سے گناہوں سے بچا کے رکھے مولانا حضرت امام دسن سکریت میں پورا رکھے مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کو آپ کے کٹمب قبیلے کو آپ کی اولاد کو حق پہ رکھے سکھی آباد رہے